الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تغتابوا بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے بہر سے بہر حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیت اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کی زندگی میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں، گزشتہ جمعہ میں نے جو سورت پڑھی تھی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے تین شخص کے بارے میں ذکر کیا ہے، یا تین ایسی برائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کے اندر ان تین برائیوں میں سے کوئی ایک برائی یا تینوں برائی کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کا کیا عذاب ہے، کیا انعام ہے، کیا سزا ہے، اللہ نے اسے آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ پہلے اس سورت کا میں ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیچھے برائی کرتے ہیں اور منہ کے سامنے لعن طعن بھیجتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ پیچھے برائی کرنے والوں کے لیے اور طعنہ دینے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذی جمع مالہ وعددہ، اور اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسے شخص جو پیچھے برائی کرنے والا ہو، لعن طعن کرنے والا ہو، مال کو جمع کرنے والا ہو غلط طریقے سے، کیونکہ مال تو صحابہ رسول کے پاس بھی تھے، لیکن یہاں مال سے مراد غلط طریقے سے جمع کرنا اور غلط عقیدے رکھنا۔ گزشتہ جمعہ میں بات آ چکی ہے۔ بہرحال کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، بلکہ ان لوگوں کو پھینک دیا جائے گا ایک ریزے ریزہ کرنے والے آگ کی جانب۔ حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ حطمہ کیا چیز ہے؟
میرے دوستو جہنم کے 7 طبقات ہیں. سب سے اوپر کے طبقے کا نام جہنم ہے. اس کے بعد والے طبقے کا نام، پہلے طبقے کا نام جہنم، اس کے نیچے والے طبقے کا نام لظہ ہے. تیسرے نمبر پہ جو اس کے بعد نیچے میں جو ہے اس کا نام حطمہ ہے. چوتھے تہ میں جو ہے اس کا نام سعر ہے. اور 5ویں نمبر پر جو ہے اس کا نام سقیر ہے. اور 6ٹھے نمبر پر جو ہے اس کا نام جہیم ہے. 7ویں نمبر پر جو ہے جہنم کے آخری طبقہ، اس کا نام حاویہ ہے. نیچے سے اوپر آئے تو یہ 5ویں نمبر پر، حاویہ سے اوپر آتے ہیں تو حطمہ 5ویں نمبر پر آتا ہے جہنم کے طبقات میں سے. اور اوپر سے نیچے کی جانب جائے تو یہ 3رے نمبر پر آتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، کیا تم جانتے ہو کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. حطمہ کے اندر التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دلوں کو جلا دینے والی آگ ہے. ایسی آگ نہیں ہے. ایک انسان جب دنیا کے اندر آگ لگ کر کے کسی انسان کو آگ کی چپیٹ میں جب کوئی انسان آ جاتا ہے، آگ سے کئی دن آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ آگ سے جھلس کر کے مر گیا، جل کر کے مر گیا. دنیا کے اندر جب انسان آگ کی چپیٹ میں آتا ہے تو وہ انسان کے ظاہری حصہ جلتا ہے، اور جو دل ہوتا ہے وہ دل جلنے سے پہلے وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے. لیکن آخرت کی آگ اتنے سخت ہے، اللہ اس کا وضاحت کر رہا ہے نار اللہ موقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ایسی ہے جو دلوں کو جلا دینے والی آگ ہے. دنیا کی جو آگ ہے، جب انسان جب دل کو جلنے سے پہلے مر جاتا ہے، اور جب قبر میں چلا جائے گا، یعنی جب جہنم میں پہنچ جائے گا تو وہاں تو موت آنے والی ہے نہیں. تو اسی کو کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی آگ ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اور وہ آگ اتنا سخت ترین آگ ہے کہ انسان کو دلوں تک جلا دے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اور اس کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا، اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، آگے بھی آگ پیچھے بھی آگ، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوں گے، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ. بڑے ایسا انہیں محسوس ہوگا فی عمد ممددہ، ایسا کہ موٹے موٹے آگ کے کھمبے سے مجھے جکڑ دیا گیا ہو. یہ اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے سری انداز میں. تو گویا کہ یہ 3 علامات جن کے اندر پائی جا رہی ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا، ایسے جہنم میں ڈالا جائے گا. میرے دوستو، یہ برائی کرنا اس کو لوگوں نے سرسری انداز میں سمجھ لیا ہے. اس کو کوئی جو ہے جبکہ اتنا سخت ترین گناہ ہے. آپ لوگ جانتے ہیں، یکے بعد دیگر ہر انسان جانتا ہے زنا کرنا کتنا سخت گناہ ہوتا ہے، لیکن وہی یہ غیبت کرنا، زنا کو انسان غلط سمجھ رہا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں کو اتنا بڑا نہیں سمجھ رہا ہے. جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ زنا کرنے سے بھی سخت گناہ ہے. ایک انسان زنا کر رہا ہے، اس کا تو گناہ ہے یہ ہے، لیکن پیچھے پیچھے برائی کرنا اس زنا کرنے والے سے بھی سخت یہ گناہ ہے. یہ کسی انسان کی بات نہیں، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلی ہوئی کلمات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. الغیبت اشد من الزنا، پیچھے پیچھے برائی وہ انسان کرتا ہے. اگر آپ یقیناً اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ برائی کرنے والا جو انگلی اٹھانے والے ہیں، میرے دوستو قرآن مقدس میں جو میں نے آج پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، کہ انسان اے ایمان والو برے گمان سے بچو، بعض گمان بہت
टटोल में ना रहो कि कौन क्या करता है, उसकी टटोल में ना रहो। अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह हुजरात आयत नंबर 12 के अंदर, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे की बुराई ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या तुम में से कोई इंसान इस बात को पसंद करेगा कि मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा? कोई पसंद नहीं करेगा। तो गोया पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा ही है जैसा वो अपने मरे हुए भाई के गोश्त को नोच नोच करके खा रहा है। बहरहाल मेरे दोस्तों, एक लोमड़ी जंगल में जा रहा था। इसी तरह से रास्ते में उन्हें एक कौवा मिला। कौवे से बोला कि आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, लेकिन आपके अंदर एक खामियां है। बोले आपके अंदर ये खामियां हैं कि आपके होंठ यानी चोंच काले हैं, पाँव भी काले हैं। आपके अंदर ये दो खामियां हैं। यके बाद दिगर गए, सबसे मुलाकात होती रही। चोंचे से मुलाकात हुई, बोला कि आप सीटी बहुत अच्छे बजा लेते हैं लेकिन आपकी चोंच टेढ़ी है। यके बाद दिगर जानवरों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मुलाकात हुई। ऊंट से पूछा, ऊंट से यानी गोया के ऊंट, ये जो पूछने वाले थे वो ऊंट थे, लोमड़ी नहीं बल्कि ऊंट थे। ऊंट जंगल में जा रहा था, एक बार परिंदों से और चरिंदों से सवाल करता था और उसके खामियों को बताता चाहता था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक लोमड़ी मिली जो बहुत तेज तर्रार में नाम जाने जाते हैं। उनसे पूछा, बोला कोई और रास्ते में मुलाकात किसी से हुई थी? बोला हाँ। बोला किसके बारे में आपने क्या बोला? कहा फलां के बारे में ये बोला, फलां के बारे में ये बोला। कहा कि आप अपने अंदर झांक के देखें, ऊपर से नीचे तक सारी खामियां आपके अंदर पाई जा रही है। आप एक ऊंट हैं, आपके जिस्म के अंदर कोई हड्डी सीधी नहीं है, हर जगह टेढ़ी टेढ़ी है, और आप दूसरे की खामियों को गिना रहे हैं। मेरे दोस्तों, खामियां गिनाने वाले इंसान कामयाब नहीं होते हैं। खामियां गिनाने वाले, बुराई करने वाले इंसान कामयाब नहीं होते हैं। एक शख्स गया, यके बाद दिगर हर एक अल्लाह वाले के पास गया और ये ढूंढने के लिए गया। एक दिन रहा उस अल्लाह वाले के पास ये देखने के लिए कि इसके अंदर कोई खामियां तो नहीं है। 2 दिन रहा, जब एक खामियां नजर आ गई उसको नोट किया और वहां से दूसरी के पास चला गया। कहा ये मुकम्मल अल्लाह वाले नहीं है, इसके अंदर एक खामियां है। यके बादगर रिवायात के अंदर आता है, हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो शख्स नेक इंसान की तलाश में जिसके अंदर कोई भी खामियां ना हो, कोई भी कमी ना हो, उसकी तलाश में 99 अल्लाह के वली के पास गए। हर एक के पास से कोई ना कोई उसको खामियां नजर आया। नजर आने के बाद उन्होंने जिक्र किया, किसी आलिम दीन से उससे कहा कि मुझे कोई अल्लाह वाले नजर नहीं आए। कहा कैसे? कहा मैंने 99 अल्लाह के वली के पास गए, एक दिन 2 दिन रहा, कुछ ना कुछ हमें खामियां नजर आई। तो उस आलिम दीन ने कहा काश के हर एक अल्लाह वाले के पास से एक एक खूबियां लेकर के आ जाते तो आज तुम्हारे अंदर 99 खूबियां मौजूद होती। तो मेरे दोस्तों, कहने का असल मकसद ये है कि बुराई करना बड़ा आसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत क्या चीज़ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया दिक्रू अखा का बिमा यकरहु, ऐसी बुराई करना उसके पीठ पीछे कि अगर वो सुने बिमा यकरहु तो उसको तकलीफ हो। गीबत ये चीज़ है। और आज मजालिस के अंदर ये आम हो चुकी है। बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था, ऐसे इंसान और लान तान करने वालों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन शान फरमाता है कि लान तान किसी के ना करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा ईमान वाला, वो मुकम्मल ईमान वाला हो नहीं सकता जो एक दूसरे मुसलमान की लान तान करे, तानो तशमी करे। लान तान करते हैं, एक इंसान बुराई में मुबतला है, अब उसके एक इस्लाह के लिए, इस्लाह के तौर पर अगर आप उसके मुंह के सामने कुछ कहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन उसको ताना देते हैं उस बुराई पर जिस बुराई में वो इंसान मुबतला है, या आप लान तान करते हैं, मेरे दोस्त इसका बहुत सख्त तरीन गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे इंसानों के बारे में, एक पीछे बुराई करने वाला, लान तान करने वाला, तीसरे नंबर पर है माल।
ما اغنا انی مالیا ہلاک انی سلطانیہ. آج جس مال کے پیچھے انسان اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، پیارے حبیب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ رہا ہے، اللہ رب العالمین شان فرماتا ہے ما اغنا انی مالیا. سورہ الحاقہ کے اندر یہ 28-29 کے اندر موجود ہے. کل قیامت انسان کہے گا ما اغنا انی مالیا ہلاک انی سلطانیہ، میرے مال آج میرا کوئی کام نہیں آیا، میری بادشاہیت نے آج مجھے کوئی کام نہیں دیا. دنیا کے اندر مال سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، غلط طریقے سے کر رہا ہے. میرے دوستو، مال کمانا غلط نہیں ہے، لیکن غلط طریقے سے کمانا، حق اور حقوق کو پامال کر کے مال کو یکجا کرنا، یہ غلط ہے. ورنہ مال تو اللہ کے جو صحابہ رسول تھے ان کے پاس بھی تھے. مال کمائے صحیح طریقے سے، خرچ کرے صحیح طریقے سے، کسی کا حق حقوق میں کوئی لاپرواہی اور کوتاہی نہ کی جائے، وہی صحیح راستہ ہے. جو اس میں سے انسان کوتاہی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کل قیامت میں پکڑ ہوگی اور پوچھا جائے گا. میرے دوستو، ایسے انسان جس کے اندر یہ اعمال پائی جا رہی ہو میرے دوستو، اور وہ جہنم اتنے سخت ترین چیز ہے، سخت ترین چیز ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا، اس کا عذاب اتنا سخت ہے میرے دوستو. ایک واقعہ لکھا ہے امام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں. انہوں نے کتاب جلالین شریف، جو عالمیت کا 8 سال کا کورس جو ہوتا ہے، ان میں کہیں چھٹے سال، کہیں 5ویں سال میں یہ 6 نمبر پر جلالین شریف کتاب دو مصنفین کی لکھا ہوا ہے. یہ کتاب 2 مصنفین نے، ایک نے 15 سپارے کی تفسیر لکھی ہے، دوسرے نے پھر 15 سپارے کی. 15 سپارے لکھتے لکھتے وہ دنیا سے چلے گئے، دوسرے نے اس کو مکمل کیا. اس کتاب کا نام جلالین لکھا. 2 جلالین، یعنی بہت بڑے جید عالم دین تھے اور بزرگ تھے، بہت بڑے پہنچے ہوئے ہستی تھے. وہ ایک واقعہ کو لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے وہ حدیث نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بڑا ہی عابد، عبادت گزار تھا، تقوی اور پرہیزگار زاہد تھا. وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا تھا، ذکر و اذکار میں، تسبیح میں، نماز میں، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہتا تھا. انہیں لگتا تھا کہ جو میرے چھوٹا سا کاروبار ہے اس کو بھی چھوڑ دوں اور میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں. یکے بعد دیگر اس زمانے میں رہبانیت جائز تھی. رہبانیت اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے تنے تنہا چلے جانا اور دوبارہ واپس لوٹ کر کے نہیں آنا، اور اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے. اور اس زمانے میں جائز تھا، لیکن اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے. بہرحال تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ دکان جو کرتے ہیں ہم، اس میں جو تھوڑا وقت لگتا ہے، اس سے ہم جو پریوار کو پرورش کر رہے ہیں اس سے ہم کو نقصان ہوتا ہے. ہم اللہ کے ذکر کے لیے جتنا وقت نکالنا چاہتے ہیں اتنا نہیں نکل پاتا ہے. رہبانیت اختیار کیا، سب کچھ اپنے بیوی بچوں کے نام کر دیا اور چلا گیا ایک بیابان جنگل میں، اور وہاں سے ایک سمندر میں چلا گیا، اور بیچ سمندر میں ایک ٹیلا تھا. اس ٹیلے میں پہنچ گیا جہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. وہاں پر انہوں نے ایک تمبو ڈالا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. کوئی مطلب نہیں دنیا سے، مشغول ہو گیا، نماز پڑھنے لگے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے وہیں اسی جگہ پر، جس جگہ پر وہ ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے کے اندر اللہ نے میٹھا چشمہ جاری کیا، میٹھا پانی. اور وہیں پر ایک انار کا درخت اللہ نے اگا دیا. دیکھیے اللہ کی مصلحت دیکھیے. اب وہ انسان، وہ اللہ والے، وہ انار کو، وہ عابد شخص جو ہے وہ انار کے دانے کو روزانہ ایک کھاتا، انار کے ایک دانے کو توڑا، ایک پھل کو توڑا، اس کو کھایا اور چشمہ سے پانی پیا. بس اسی طرح سے وہ عبادت کرنے لگا اور 24 گھنٹہ عبادت میں، صرف وہی کھانا، باقی عبادت میں مصروف ہے. 500 سال تک جب اس کا اسی حالت میں گزر گیا، کھانا وہی انار کا، ایک انار کا دانا، چشمہ پانی. 500 سال جب اس کی اسی حالت میں گزر گیا تو اس کا موت کا وقت قریب آیا. جب موت کا وقت قریب آیا تو وہ دعا کرنے لگا، یا اللہ
میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس حالت میں ہو کہ میں حالت سجدہ میں ہوں، اس لیے کہ میں نے 500 سال تک آپ کی عبادت کی ہے، سجدے کی حالت میں میری موت واقع ہو۔ اللہ نے یہ دعا اس کو قبول کر لی۔ دوسری دعا اس نے یہ کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اسی حالت سجدے میں میرے جسم قیامت تک برقرار رہے، اسی حالت میں کل قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں۔ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ ایک دعا حالت سجدے میں موت ہو، دوسری دعا اسی حالت میں جس حالت میں موت ہو قیامت تک میرے جسم کو صحیح سالم رکھا جائے اور قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ نے یہ دونوں دعا کو قبول کر لیا۔ یوں لکھا ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا جسم آج تک محفوظ ہے۔ جب اس کا انتقال کر گیا اسی حالت پر تو اللہ نے وہاں گھنے جنگل اور باغات یعنی بہت سارے پیڑ پودے اگا دیے، جو انسان ڈر کے مارے اس جگہ پر نہیں پہنچتا ہے، اور قیامت تک اس کا جسم ویسا ہی رہے گا۔ تو وہ جب یہ بات کرنے لگا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کو سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا، اے میرے بندو، تم نے 500 سال تک میری عبادت کی ہے، میں نے تجھے فضل بخشا، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اب وہ بندہ کہے گا، یا اللہ میں نے 500 سال تک عبادت کی ہے، پھر بھی آپ کے فضل کی مجھے ضرورت پڑ گئی جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں اس عابد کو لے لو اور اس کو جہنم کے سامنے نہیں بلکہ جہنم سے اتنی دوری پر رکھو، اتنی دوری پر رکھو کہ 500 برس تک چلا جائے، اتنی دوری پر اس عابد کو رکھو۔ جب اتنی دوری پر اس کو رکھا گیا، 500 برس چلنے کے برابر، انسان 500 سال تک مسلسل چلتا رہے گا، کتنا لمبا سفر کرے گا۔ اتنی دوری پر اس انسان کو، اس عابد کو رکھو، اتنی دوری پر رکھا گیا، جہنم کی طرف سے ایک آگ ہوائیں چلی۔ اب اس کو بہت زیادہ پیاس لگ گئی، پیاس کے مارے تڑپنے لگا۔ یہ عابد شخص اتنے میں ایک ہاتھ نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا تھا اور اس کٹورے میں ٹھنڈا پانی۔ تو وہ عابد شخص اس کی طرف لپٹنے لگا، کہا مجھے ٹھنڈا پانی دے دو۔ تو غیب سے آواز آئی، یہ پانی تم کو ملے گا لیکن فری میں نہیں ملے گا، مفت نہیں ملے گا، اس کی قیمت چاہیے۔ یہ پانی اس وقت انسان کو دیا جائے گا جو 500 سال کی عبادت دے گا، اس کے بدلے میں ایک کٹورا پانی دوں گا۔ اس نے کہا میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، لے لو۔ دے دیا، پانی پیا، پیاس بجھ گئی۔ تھوڑی سی آرام اور راحت رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا، اس عابد کو میرے پاس لاؤ۔ دوبارہ اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا، پوچھا اب کیا لے کر کے آئے ہو؟ 500 برس کی عبادت ایک کٹورے پانی کے مقدر ہے، وہ تو اب تو برابر سرابر ہو گیا، اب تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اور جو انعامات تم نے کھائے ہیں ہمارے، 500 سال تک ہم نے تم کو کھلایا، انار کے دانے بغیر محنت کے، چشمہ میٹھا پانی پلایا، ٹھنڈے ٹھنڈے ہوائیں عطا کی، یہ آنکھ کی روشنی عطا کی، جسم و قامت عطا کیا، اور دیگر انعامات کو بہرحال ثم لتسألن عن النبأ العظیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک انعام کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک ایک انعامات سے ان سے پوچھا گیا تو وہ تھرا کے رہ گئے، یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کا فضل ہوگا تو ہم جنت میں جا سکیں گے ورنہ نہیں جا سکیں گے۔ میرے دوستوں، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے عابد اور زاہد شخص کو وہ جہنم